بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے اس پہاڑی پر جو عمر درویش نے علی بن سفیان کو دکھائی تھی، ایک آدمی چڑھ رہا تھا۔ وہ اس احتیاط کے ساتھ چڑھ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ دوسری طرف سے دو آدمی اسی کی طرح جھکے جھکے اوپر جا رہے تھے اور ایک آدمی کسی اور طرف سے اوپر جا رہا تھا۔ یہ آدمی جب اوپر گیا تو رینگ کر ایک بہت بڑے درخت تک جا پہنچا۔ ادھر ادھر دیکھا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ دو آدمی ایک بہت بڑے پتھر کے عقب میں بیٹھ گئے۔ یہ جگہ درخت سے دور نہیں تھی۔ چوتھا آدمی بھی اوپر گیا اور ایک موزوں جگہ پر چھپ گیا۔ جو آدمی درخت پر چڑھا تھا وہ اوپر ایک موٹے ٹہن پر اس طرح بیٹھ گیا کہ ٹانگیں اوپر کر کے سکیڑ لیں۔ شاخیں اور پتے اتنے گھنے تھے کہ یہ آدمی نیچے سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے ایک پرندے کی طرح بولا۔ اسے پرندے کی آواز میں تینوں ساتھیوں کا جواب ملا۔ سورج پہاڑ کے عقب میں اتر گیا تھا اور تین آدمی اکٹھے پہاڑی چڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس آگ جلانے کا سامان اور مٹی کے برتن میں آتش گیر مادہ تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر بھی تھے۔ شام کی دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ان تین آدمیوں کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان کی باتیں ان چار آدمیوں کو سنائی دینے لگیں جو پہلے سے وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ پوری طرح چھپ گئے۔ وہاں سے دور نیچے عمر درویش کا خیمہ تھا جو شام کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ خیمے کے باہر گاڑی ہوئی دو مشعلوں کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ ان تین آدمیوں میں سے ایک نے ہنس کر کہا، جو بعد میں اوپر آئے تھے، خدا کا ایلیچی تیار ہو گیا ہے، سامان کھول کر تیار کر لو۔ دوسرے نے کہا، آج میرا دل کسی اور طریقے سے دھڑک رہا ہے، اس کے اندر کوئی وہم بیٹھ گیا ہے۔ کیا تم محسوس نہیں کر رہے کہ آج کچھ گڑبڑ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میں بھی کچھ گڑبڑ اس آدمی کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں جس نے ایک آنکھ پر سبز پٹی باندھ رکھی تھی۔ گھبراؤ نہیں، ہم طور کا جلوہ دکھا کر سب کے وہم دور کر دیں گے۔ اگر لوگ مان گئے تو اس ایک آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اندھیرا گہرا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے مٹی کا برتن کا منہ کھول کر تیل کی طرح سیال زمین پر انڈیل دیا۔ جگہ چونکہ پتھریلی تھی اس لیے یہ مادہ جذب نہ ہو سکا۔ اس سے ذرا دور ہٹ کر ایک آدمی نے چھوٹا سا دیا جلا کر بڑے پتھروں کے درمیان رکھ دیا تاکہ دور سے اس کی لو نظر نہ آ سکے۔ اس کی روشنی میں تینوں آدمی نظر آ رہے تھے۔ ایک نے کہا، اب ادھر مشعل پر نظر رکھو۔ جوں ہی مشعل اوپر نیچے حرکت کرے تو دیا تیل پر پھینک دو، لوگوں کو طور کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ یہ اہتمام اس بڑے درخت کے نیچے کیا گیا تھا جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ نیچے تینوں آدمی اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جھینگر کی آواز پیدا کی۔ ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے سے بھی جھینگر کی آواز سنائی دی۔ تینوں آدمی بے پرواہ ہو کے کھڑے رہے۔ اچانک اوپر سے ایک آدمی ان تینوں میں سے ایک آدمی کے کندھوں پر گرا۔ نیچے والا آدمی اوپر والے کے نیچے آ گیا۔ دوسرے دو بری طرح گھبرا گئے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ ذرا سی دیر میں تین آدمی مختلف اوٹوں سے اٹھے اور ان دونوں پر جپٹ پڑے۔ انہیں خنجر نکالنے کی مہلت تک نہ ملی۔ ان میں سے جو آدمی اوپر والے کے نیچے پڑا تھا وہ قوی ہیکل تھا۔ اس نے اوپر والے کو لڑکھا دیا۔
علی بن سفیان نے کہا تھا کہ انہیں زندہ پکڑنا ہے، مگر اس آدمی کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا جو آدمی اس کے اوپر گرا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اس قوی ہیکل آدمی کے دل میں اتار دیا۔ دوسرے 2 آدمیوں کو ان رسیوں سے باندھ دیا گیا جو اسی مقصد کے لیے ساتھ لائی گئی تھیں۔ عمر و درویش کے خیمے کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے علی بن سفیان بھی تھا اور اس کے ساتھ مصری فوج کے چھاپہ مار بھی خاصی تعداد میں موجود تھے جو اس علاقے میں مختلف بحیروپوں میں رہتے تھے۔ انہیں دن کے دوران اکٹھا کر لیا گیا اور بتا دیا گیا تھا کہ ان کا مشن کیا ہے۔ ان میں چند ایک گھوڑوں پر سوار تھے جن کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ لوگوں میں عمر و درویش پر نظر رکھنے والے اور اس کی مدد کرنے والے سوڈانی جاسوس بھی تھے۔ ان کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں تھی۔ علی بن سفیان انہیں پہچانتا تھا۔ وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے مد مقابل کتنے آدمی ہیں۔ عاشی اپنے مخصوص طلسماتی لباس اور حلیے میں باہر نکلی اور اداکاری کی۔ دونوں مشعلوں کے درمیان چھوٹا سا قالین بچھایا۔ عمر و درویش خیمے سے نکلا اور مستانہ چال چلتا قالین پر آ کھڑا ہوا۔ دونوں بازو پھیلا کر آسمان کی طرف کیے اور منہ اوپر کر کے کچھ بڑبڑانے لگا۔ عاشی نے اس کے آگے سجدہ کیا اور اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئی۔ عاشی نے کہا، اے خدا کے مقدس ایلیچی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، انسانوں کا یہ گروہ طور کا وہ جلوہ دیکھنے آیا ہے جو خدائے ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا، اور جنات بھی جن سے میں ہوں طور کا جلوہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ عمر و درویش نے پوچھا، کیا ان سب کو شک ہے کہ میں خدا کا جو پیغام لایا ہوں وہ برحق نہیں؟ ایک آدمی نے کہا، اگر گستاخی معاف ہو تو مجھے بخش دینا اے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ طور کا جلوہ دکھا کر ہم گنہگاروں کے دلوں سے سارے شکوک نکال دے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو دیکھا، اسے وہ پہچانتا تھا۔ وہ عمر و درویش کے ساتھ کا آدمی تھا۔ علی بن سفیان نے آگے آ کر کہا، ہاں مقدس ہستی، ہم شک میں ہیں، ہمیں طور کا جلوہ دکھا، اور اگر یہ لڑکی جنات میں سے ہے تو اسے کہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے غائب ہو جائے، پھر سارے شک ختم ہو جائیں گے۔ عمر و درویش نے درخت والی پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، اندھیرے میں تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے زمین سے ایک مشعل اکھاڑی اور بلند کر کے اونچی آواز میں کہا، خدائے ذوالجلال، تیرے سادہ اور جاہل بندے شکوک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں وہی جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا اور جس سے فرعونوں کے نشیمن کو جلایا تھا۔ اس نے مشعل دائیں بائیں لہرائی، پھر اوپر کر کے نیچے کی، مگر پہاڑی پر کوئی شعلہ نمودار نہ ہوا۔ عمر و درویش نے ایک بار پھر مشعل کو اوپر سے نیچے کو لہرایا، مگر پہاڑی پر چھوٹا سا شرارہ بھی نہ چمکا۔ پہاڑی پر عمر و درویش کا ایک آدمی مرا پڑا تھا اور 2 رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ علی بن سفیان کے 4 آدمیوں کے قبضے میں تھے۔ انہیں وہاں سے عمر و درویش کی مشعل کی حرکت نظر آ رہی تھی۔ کسی نے کہا، آج کسی کو طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ سب نے کہا لگایا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا، آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ عمر و درویش سے مخاطب ہوا، عمر و درویش، اگر تو آج پہاڑی سے شعلہ اٹھا دے تو میں خدا کی بجائے تیری عبادت کروں گا۔ ایک آدمی نے خنجر نکالا اور علی بن سفیان کی پیٹھ کی طرف سے آگے گیا۔
وہ 2-4 قدم آگے گیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ ایک آدمی خیمے کے عقب سے خیمے کے اندر چلا گیا ہے۔ اس نے خیمے میں سے عائشہ کو پکارا۔ عائشہ اندر آئی تو اس آدمی نے عائشہ سے کہا، فوراً نکلو، ہمارا راز فاش ہو چکا ہے۔ یہ آدمی جس نے کہا ہے کہ آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، یہاں کا آدمی معلوم نہیں ہوتا، یہ مصر سے آیا ہے، ہمارا ایک ساتھی پکڑا گیا ہے۔ یہاں کے مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں، ہو سکتا ہے یہ عمر درویش کو قتل کر دیں، ہم تو نکل جائیں گے، تم ان کے ہاتھ آ گئی تو تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کریں گے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، میں نہیں جاؤں گی، مجھے ان وحشیوں اور جنگلیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں پاگل تھی، اب دماغ درست ہو گیا ہے، اب وہاں جاؤں گی جہاں عمر درویش کہے گا۔ باہر علی بن سفیان اور امام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں وہاں لے جائیں گے جہاں سے طور کا جلوہ نظر آنا تھا، وہاں انہیں دکھایا جائے گا کہ انہوں نے ایک رات پہلے جو جلوہ دیکھا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ علی بن سفیان کے چھاپا ماروں نے لوگوں میں سے 3 آدمیوں کو اس طرح پکڑ لیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ان کے پہلوؤں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگا کر انہیں الگ اندھیرے میں لے گئے اور ان پر قابو پا لیا گیا تھا۔ عمر درویش ابھی وہیں کھڑا تھا۔ خیمے کے اندر ایک سوڈانی جاسوس عائشہ کو بچانے کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر عائشہ انکار کر رہی تھی۔ وہ آدمی حیران تھا کہ لڑکی انکار کیوں کر رہی ہے۔ عائشہ نے کہا، وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں اب اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ باہر غل غپاڑا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے لمبا خنجر نکال لیا اور عائشہ کو قتل کی دھمکی دے کر ساتھ کو چلنے کا کہا۔ عائشہ نے تلوار ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں سے فوراً نکالی جا سکتی تھی۔ عمر درویش نے اسے کہہ رکھا تھا کہ ہتھیار ہر لمحہ تیار رہنے چاہیے۔ عائشہ نے لپک کر تلوار کھینچ لی اور کہا، ہم دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ ایک مرد کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اسے ایک عورت للکارے۔ وہ جان گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اتنی قیمتی لڑکی ہاتھ سے جا رہی ہے، اس کو قتل کر دے یا اڑا لے جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ عائشہ تیغزنی کی سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا نہیں۔ وہ خنجر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ عائشہ نے اس کے خنجر پر تلوار ماری۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا لیکن خیمے سے ٹکرا کر اس کے قریب گرا۔ اس نے خنجر پھر اٹھا لیا۔ عائشہ نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ تجربہ کار تیغزن تھا، وار بچا گیا۔ عائشہ نے کہا، میرا استاد بھی وہی ہے جس نے تمہیں تیغزنی سکھائی ہے۔ اس نے عائشہ کا ایک اور وار اس طرح روکا کہ ایک طرف ہوا اور عائشہ کے سنبھلنے تک اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے عائشہ کی کلائی پکڑی اور بولا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا عائشہ، ہوش میں آؤ۔ عائشہ نے اس کی ناک پر ٹکر ماری۔ وہ پیچھے ہٹا تو وار اس کے خنجر پر کر کے خنجر پھر گرا دیا۔ وہ وار بچانے کے لیے پیچھے ہٹا تو خیمے نے اسے روک لیا۔ اب تلوار کی نوک اس کی شارک پر تھی اور عائشہ نے کہا، میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے نوک اس کی شارک میں دبائی اور بولی، بیٹھ جاؤ اور ہاتھ پیچھے کر لو، میری طاقت میرا ایمان ہے، میں اب کھلونا نہیں۔
باہر اب یہ عالم تھا کہ ایک مشعل علی بن سفیان نے اٹھائی تھی اور دوسری امام نے۔ 4-5 چھاپا ماروں نے عمر درویش کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسے انہوں نے مجرموں کی حیثیت سے حراست میں نہیں لیا تھا، بلکہ حفاظت کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ جو سوڈانی جاسوس اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن معلوم ہو رہا تھا کہ ان میں سے اب کوئی بھی آزاد نہیں تھا۔ یہ ہدایت علی بن سفیان نے دی تھی کہ جوں ہی ہنگامہ شروع ہو عمر درویش کو پناہ میں لے لیا جائے۔ عمر درویش نے ایک چھاپا مار سے کہا، خیمے میں لڑکی ہے، اسے بھی ساتھ لے جانا ہے، وہ مسلمان ہے۔ خیمے میں گئے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ عاشی نے تلوار کی نوک پر ایک آدمی کو بٹھا رکھا تھا، اس آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ عمر درویش سے علی بن سفیان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرے آدمی اس پہاڑی پر پہنچ گئے ہیں، اسی لیے وہاں سے شعلہ نہیں اٹھا۔ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی وہاں لے جا کر دکھایا جائے کہ شعلہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ جو اس شعبدہ بازی کے جانسے میں آ گئے ہیں ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔ عمر درویش نے کہا، ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اسحاق کو قید خانے سے رہا کرانا ہے۔ اس علاقے میں سوڈانیوں کے بہت سے جاسوس ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی یہاں کے حالات کی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی دیکھ کر حکومت اور فوج کو اطلاع دے دے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسحاق کو قید خانے کے تہہ خانے میں ڈال کر اسے اذیت سے مار دیا جائے گا۔ میں سوڈانی سالار کو یہ دھوکہ دے کر آیا تھا کہ میں یہاں کے مسلمانوں کے ذہن بدل دوں گا۔ میں نے قید خانے میں اسحاق کے ساتھ بات کر لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ میں سوڈانیوں کی بات مان لیتا ہوں اور اپنے علاقے میں جا کر چند دن ان کی مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں آ کر لوگوں کو درپردہ بتا دوں گا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ قاہرہ بھی اطلاع بھجوا دوں گا اور اسحاق کو فرار کرانے کی بھی کوئی صورت پیدا کروں گا، لیکن یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سے سوڈانی جاسوس جو اسی علاقے کے مسلمان ہیں میرے ارد گرد پھر رہے ہیں اور میں آزاد نہیں ہوں۔ اتفاق سے یہ لڑکی مسلمان نکلی۔ اس نے عاشی کے ماضی کے متعلق سب کو تفصیل سنائی اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس قدر سادہ اور جذباتی ہیں کہ میری باتوں اور شعبدہ بازیوں کے قائل ہوتے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ہر لمحہ سوڈانی جاسوسوں کی نظر میں رہتا تھا، لیکن اللہ نے میری نیت کی قدر کی اور آپ کو بھیج دیا۔ اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ علی بن سفیان نے اس کی اسکیم پر غور کیا، کچھ رد و بدل کی اور اسے کہا کہ وہ 2 چھاپا ماروں اور عاشی کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو جائے اور اسحاق کو رہا کرائے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ لوگوں کو اس پہاڑی پر لے جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ طور کے جلوے کی حقیقت کیا تھی۔ عمر درویش 2 چھاپا مار اور عاشی اسی وقت گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ وہ خیمے کے پچھلی جانب سے چپکے سے نکل گئے تھے۔ علی بن سفیان خیمے سے باہر نکلا۔ لوگ پریشانی اور حیرت کے عالم میں باہر ٹولیوں میں کھڑے چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا، اگر تم طور کے جلوے کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ۔
تم سب جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کسی کو کبھی جلوہ یا معجزہ دکھایا ہے نہ دکھائے گا۔ اس آدمی کو تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ یہ شخص تمہیں صرف یہ بات کہتا رہا ہے کہ سوڈان کی فوج کو تم نے اس علاقے سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ اب سوڈانیوں نے تمہارے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ عظیم مسلمانوں، دشمن جب اس قسم کے اوچھے حربوں پر اتر آتا ہے تو یہ اس حقیقت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ میدان میں تمہارے مقابلے میں آنے سے ڈرتا ہے۔ تم حق پر ہو، یہ خطہ تمہارا ہے، یہاں اسلام کی حکومت ہوگی۔ کفار تمہارے دلوں سے قوم اور مذہب کا احساس ختم کرنے کے جتن کر رہے ہیں۔ آج تمہیں طور کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں، کل تمہیں صلیبی لڑکیوں کے جلوے دکھا کر تم میں بے حیائی پیدا کی جائے گی۔ تمہیں انسان سے حیوان بنایا جائے گا، پھر تم محسوس بھی نہیں کرو گے کہ تم عزت، غیرت اور وقار سے محروم ہو گئے ہو۔ تم کفار کے غلام ہوگے۔ سوڈان کا بادشاہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، وہ اسلام کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔